الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ جب بھی کوئی مسلمان اپنے شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے مختلف فرقے بکھرے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کون سا فرقہ بنوں؟ آئیے آج اس کا جواب قرآن حکیم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن برکت، رحمت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت یعنی سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو کوشش کرے۔ اگر ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے تو کبھی بھی کسی قسم کی فرقہ واریت کا شکار نہ ہوتے۔ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار نہ کرے۔ عشق کی بڑی اہمیت ہے، مگر قرآن عشق کو اطاعت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ تلاوت سے عرض کیا ہے، ان آیات کے مطابق عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کریں جو خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں۔ مسلمان اگر قرآن کی درج ذیل اساسی اور مرکزی نوعیت کی آیت پر غور کر لیتے تو کبھی بھی فرقہ واریت کا شکار نہ ہوتے۔ ارشاد ربانی ہے، اس کتاب قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات یعنی واضح اور جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات یعنی غیر واضح، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، شک اور گمان ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ افسوس ہم نے محکمات یعنی واضح آیات کو نظر انداز کیا اور متشابہات پر ضرورت سے زیادہ زور دیا اور اپنی اپنی مرضی کے معنی ان کو پہنا دیے، اور اس طرح ہمارے اندر فرقہ بندی پڑ گئی۔ ہم تفسیرات، تشریحات اور توضیحات میں پڑھ کر قرآن کی اصل روح کو ہی چھوڑ بیٹھے، جس کی وجہ سے انتہا پسندی اور فرقہ واریت نے جنم لیا، اور آج وہ درخت خوب تناور بن چکا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، مسلمان تمام الہامی کتب اور ادیان پر ایمان لائیں اور ان میں فرق نہ کریں۔ جب مسلمان اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق نہ کرنے کے پابند ہیں تو وہ اسلام میں فرقہ بندی کیسے کر سکتے ہیں؟ ارشاد ربانی ہے، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی،
اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے اور ہم مسلمان ہیں۔ فرقہ واریت کے بارے میں قرآن پاک میں آیات بڑی واضح اور دو ٹوک ہیں۔ ان کے پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان فرقہ واریت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سب مسلمان ہو۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سب مسلمان ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ اللہ کی رسی کا مطلب دین ہے، جس پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا۔ جہاں دین کی اساسی تعلیمات سے مسلمان ہٹے، ان کی دلچسپیاں جزیات کی طرف مائل ہوئیں، پھر ان میں لازمی طور پر تفرقہ اور اختلاف رونما ہو جائے گا، اور جو اس سے پہلے امتوں کو ان کے اصل مقصد سے منحرف کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد بھی اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی فرقوں میں بٹ گئے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اس نے تمہارے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہے، اور حقیقت میں تم سب کا تعلق ایک ہی امت سے ہے، مگر تم مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ قرآن پاک کی ان واضح آیات کے بعد جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، انہیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جن پر وہ دنیا میں سہارا کر رہے ہیں اور وہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی انتہا پسندی نہیں بلکہ اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتلانے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز کو نیچا رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا جھوٹا ہو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں میانہ روی اختیار کرو اور اللہ سے قربت رکھو۔ بخاری شریف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بخاری اور مسلم شریف۔ نیکی اور بدی کے بارے میں قرآن میں قابل غور حکیمانہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس پر عمل کرنے سے انتہا پسندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جن کی دشمنی ہے وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں
اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت اور رحمت للعالمین تھے۔ ان کی پوری زندگی فرقہ واریت کی کوئی ایک مثال بھی اپنے اندر نہیں رکھتی، جبکہ عفو و درگزر اور برداشت کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ان کی زندگی میں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاروں خلفاء میں کبھی کوئی فرق روا نہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں سے نکاح کیا اور ان کی بیٹیوں کو اپنی ازواج مطہرات بنایا، جبکہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹیاں نکاح میں دیں اور اپنا داماد بنایا۔ قرآن اور سیرت دونوں انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے خلاف ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن و حدیث کی روح سے اپنے آپ کو کسی بھی فرقے کے ساتھ ریلیٹ کرنا حرام ہے۔ مسلمان براہ راست قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تاکہ آخرت میں اللہ کے سامنے ہم سب سرخرو ہو سکیں اور دنیا میں ہم آپس میں امن اور چین کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہ سکیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اے ایمان والو تم آپس میں مت لڑو، اگر تم آپس میں لڑو گے فَتَفْشَلُوا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا کے اندر ترقی نہ ہو سکے گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ پھر کفار کے دلوں میں سے تمہاری دہشت نکل جائے گی، وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ ساری دنیا کے اندر سرنگوں ہے، آج اس کا سر فخر سے بلند نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتے، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر فخر نہیں کرتے، بلکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو فرقہ واریت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی فرقہ واریت جیسی اس موذی مرض سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔